شیخ، ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، بالخصوص نوجوان نسل کو، یوتھ کو، اور جو اہل علم ہے سوشل میڈیا پر آ کر گفتگو کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکٹرانک میڈیا اس وقت پورے زوروں پر ہے، اور خیر کی تقسیم بھی ہو رہی ہے، ساتھ جو شر ہے وہ بھی اپنے جوبن پر ہے۔ تو اس میں یہ جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کہیں کہ ہماری الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، وہ تو خیر اب ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس پہ ہمیں جو نوجوان الحمدللہ اس طرف رغبت بھی رکھتے ہیں نا، تو انہیں اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ اس میدان کو برقرار بھی رکھنا چاہیے اور اس میدان میں آنا بھی چاہیے۔ اور وہی بات ہے کہ علماء کرام کو بھی بلایا جائے، اسکالرز حضرات ہیں ان کو بلایا جائے، یونیورسٹی کے جو تجربہ کار پروفیسر حضرات ہیں انہیں بلایا جائے، جو بہترین اور موٹیویٹ اس میں کرتے یہ ہے کہ دین کی تشریح اور تعبیر، کیونکہ بڑے بڑے آپ اس وقت کہیں کہ فتنے ہیں جو اٹھ رہے ہیں، جنہوں نے پھر اس میڈیا کو سنبھال لیا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کہیں کہ مختلف قسم کے لوگ ادیان باطلہ اور اسی طرح غلط فکر رکھنے والے فتنہ کو انکار حدیث، بلکہ اس سے بڑھ کر اب تو الحاد اور بے دینی کی لہر جو ہے نا پورے زور کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان اس میدان میں آئیں، اس کو سنبھالیں، اس خلا کو جو ہے نا پر کریں، اور جو اچھی اور درست رہنمائی ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اسی طرح سلف صالحین ان کو، کیونکہ قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے جس طرح سلف صالحین نے سمجھا ہے، جس طرح صحابہ کرام، اہل بیت اور تابعین، تبع تابعین انہوں نے سمجھا ہے، اسی طرح ہم نے یہ تعلیم دینی ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، شبہات اٹھائے جاتے ہیں، اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، تو آسن انداز میں جس طرح قرآن مجید کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آسن انداز میں آپ مجادلہ کریں، آپ مباحثہ کریں، تو آسن انداز میں ان اعتراضات کا جواب آنا چاہیے، ان شبہات کا جواب آنا چاہیے، اور الحمدللہ یہ چیزیں ایک حد تک جاری ہیں، لیکن مزید اس کو فوکس بھی کرنا چاہیے، اور اعتدال کو بھی اختیار کرنا چاہیے، افراط تفریط سے، غلو سے بھی بچنا چاہیے۔ صحیح بات، درست بات چاہے وہ کسی کی بھی ہو، وہ لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں ہمیں دیے سے دیا جلائے رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہترین مشعل راہ بھی ہے اگر ہم اس کو سمجھیں، اور یہ یوتھ کے لیے اور علماء کرام جو ابھی مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والے ہیں، فاضل ہیں، ان کے لیے بھی بڑا بہترین یہ پیغام ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں، اپنی تدریس کو بہتر کریں، اور اسی طرح جب اپنے علم کے میدان میں آئیں، جس ادارے میں پڑھیں وہاں پڑھانے کی کوشش بھی کریں، کتابوں پر سوار ہونے کی کوشش بھی کریں جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا ہے، اور محنت اور مشقت یہ ضروری ہے۔ جی، تحریر، میں اس تحریر کے حوالے سے بات کروں گا۔ بعض اوقات جو مدارس میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، وہ کسی مدرسہ میں تو توجہ دی جاتی ہے کہ ان کو لکھنے کا بھی ان کو فن ہے، یہ بھی ایک فن ہے کہ آپ لکھنا کیسے جانتے ہیں۔ دیکھیں، مقامی اخبارات چھپتے ہیں مختلف ضلعوں میں، ہر ضلع میں چھپ رہے ہیں، اب جب وہاں پر ہمارے نوجوان آئیں گے، اچھا لکھیں گے اور لکھنے کا ان کا انداز اچھا ہوگا، تو تحریر پر بھی ملکہ حاصل کرنا چاہیے کہ جو ہے نا آسان تحریر ہو۔ بعض اوقات عربی عبارتوں کی جو ہے نا، کیونکہ عربی عبارتیں ہوتی ہے اردو میں، پھر ان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی جو ہمارے مدارس کے طلبہ ہیں نا، خاص طور پہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو جو زبان ہے وہ ادبی اور اردو کی آسان زبان جو ہے نا، وہ ان کو سیکھنا بھی چاہیے اور ان کو لکھنا بھی چاہیے۔ باقی جو خطابت کا میدان ہے، میدان تو وہی بات ہے، کچھ بندے ہوتے ہیں جو تقریر بھی کرتے ہیں، تحریر بھی لکھتے ہیں، پھر اسی طرح تدریس بھی کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال پھر بھی خطابت یا جو ڈائلاگ ہے، جو بولنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے، تو اس کو بھی، اس میں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو اس منسلک میں رہنا چاہیے۔ بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔